अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जरूरत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। योहावा की बेइख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उस पर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। योहावा घबराकर पीछे हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती। मेरे साथ 4 आदमी है। योहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपाकर कहा। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ है वो? उस आदमी ने कहा। तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? उन्हें इधर ले आओ। बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। योहावा वहां से न हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वो उन आदमियों को साथ ले आई, लेकिन योहावा की जुबान बंद हो गई थी। उस आदमी ने झपट्टा मारकर योहावा की ओढ़नी खींच ली। तो उस यहूदी की बेटी नहीं? उस आदमी ने पूछा और योहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेले हो? हाँ, मैं अकेले हूं। योहावा ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझ पर रहम करो। योहावा ने उसे बता दिया कि यहां किस तरह पहुंची है। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और योहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। जरा रुको, योहावा ने कहा। तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूं, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूं। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। योहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जरेद बिन मुसय्यब हूं, मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? योहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें योहावा ने सुनी थी वो जरेद बिन मुसय्यब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जरेद योहावा को गार में ले गया। जरेद दराज कद, गठे हुए जिस्म
اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، زرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے کسی سے لڑ کر تمہیں چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے، رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ زرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ زرید کی نیت میں خرابی نہیں۔ وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ زرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ زرید نے کہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم، تم بہت خوبصورت ہو، زرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس جگہ اور جس طرح تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ زرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور زرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے زرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یوحوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی طرح کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روزگار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والوں لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ ڈراؤنا تھا۔ میں شتور سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام زرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے زرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی کمزور لڑکی ہوں اور زرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔
آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر رسول خدا کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اسی قبیلے قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے تو نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحوا کمسین تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خوف سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسین لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسین بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان یوحوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے یا اسے میٹھا زہر سمجھ لو۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی ضرورت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی ضرورت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔
योहावा की तरबियत ऐसी हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये न समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने आंधी में उसे तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा न समझ सकी। कहाँ वो जुर्रत के मामले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। जरेद बिन मुसय्यब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन उस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जरेद उसे फरिश्ता लगने लगा। वजह यह थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा सा भी मुतासर नहीं हुआ था। जो हवा पर जरेद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जरेद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जरेद ने योहावा को उसके घर पहुंचा दिया। योहावा के किले नुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जरेद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। जरेद जब चला गया तो योहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने जरेद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जरेद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जरेद ने यह मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रही और जरेद के दिल में भी योहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। योहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालेहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद है। एक रोज जरेद ने योहावा से पूछा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, योहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। जरेद ने उसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। योहावा सोच में पड़ गई। वो जरेद बिन मुसय्यब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है, लेस बिन मोशान, योहावा ने कहा। उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें इसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालिक है। जरेद उसके साथ लेस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की दोस्ती की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बातें करते थे। इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जरेद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। योहावा को उसकी ये बात पसंद नहीं थी। उसे वो उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो, जरेद बिन मुसय्यब ने उसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया था। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो न सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں زرید، یوحوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیز بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز زرید یوحوا کے ساتھ لیز بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیز بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیز کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیز بن موشان کو بتایا کہ زرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیز کو بتایا تھا کہ زرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ زرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیز بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیز بن موشان زرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیز بن موشان نے کہا۔ یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ زرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ زرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیز بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اطالق، یوحوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ زرید سے زیادہ موجوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا۔ تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ،
योहावा ने रुंधाई हुई आवाज में इल्तिजा की, जरेद मारा जाएगा, ये वाहिद शख्स है। खुदा ये यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं। लेस बिन मोशान ने कहा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी, जरेद अब मक्का को वापस नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।